अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अजीज तलबा, हमारा आज का मौजू आपके निसाब में शामिल पहला अफसाना नया कानून। नया कानून मशहूर और मारूफ अफसाना निगार सआदत हसन मंटो की तसनीफ़ है। मंटो उर्दू के मकबूल तरीन अफसाना निगारों में शामिल है, लेकिन इसके साथ साथ ये उर्दू के उन बदनाम ज़माना अफसाना निगारों में शामिल है जिन पर बड़ी हद तक एतराज़ात किए गए। मंटो पर एतराज़ की सबसे बड़ी वजह उसकी संगलाख हकीकत है। वो बेइंतहा तल्ख हकीकत निगार है। वो ज़िंदगी की हकीकतों को बग़ैर किसी लाग लपेट के, बग़ैर किसी शुगर कोटिंग के कारी के सामने रख देने की भरपूर सलाहियत रखता है, जिसकी वजह से मंटो पर हकीकत पसंदाना तहरीरों की वजह से उस पर मुतनाज़ा होने का लेबल लग गया। लेकिन इसके अलावा भी अगर बनज़र गायर देखें तो बिलाशुबा उसलूब की नुदरत, कहानियों की बुनत और मौज़ूआत की वुसअत के बिना पर मंटो उर्दू के बिलाशुबा मकबूल और मारूफ अफसाना निगारों में शामिल है। मंटो के उसलूब की सबसे नुमाया बड़ी खूबी, सबसे बड़ा वस्फ उसकी तहरीर का वो है तंज। मंटो के तंज में नश्तरियत है, एक चुभन है, एक काट है। वो तलखी जो वो अपने अंदर महसूस करता है उसे बिना किसी लाग लपेट के अपने कारी के सामने पेश कर देता है। इसी वजह से मंटो को उर्दू का बेहतरीन अफसाना निगार तस्लीम किया जाता है। मंटो के क्लासिक्स में शामिल है अफसाना तोबा टेक सिंह। इसके अलावा इसके बेशुमार अफसाने जो आम तहरीरों से लेकर आम से लेकर खवास तक हर तबके के अंदर बेइंतहा मकबूल हैं। मंटो के उसलूब की यही इनफरादियत उसे आम अफसाना निगारों से हटकर एक ख़ास सतह पर ले जाती है, और बिलाशुबा मंटो ना सिर्फ उर्दू को बल्कि दुनिया के अजीम अफसाना निगारों में से एक है। मंटो का ये अफसाना 1935 में नाफिज होने वाले इंडियन पैनल कोड के पस मंज़र में लिखा गया। इंडियन पैनल कोड वो कोड था, वो निज़ाम था, वो कानून था जो ब्रिटिश इंडिया के तहत 1935 में हिंदुस्तान की मुख्तलिफ सियासी जमातों को अपने नुमाइंदे मुंतखब करके इंतखाबात का हक देने की बात की गई। यही वो अबूरी आइन था जो तकसीम हिंद के बाद अबूरी आइन की हैसियत से हिंदुस्तान और पाकिस्तान में नाफिजुल अमल हुआ। तो इस पस मंज़र में अगर इस कहानी को समझने की कोशिश करेंगे तो कहानी की मानवियत और मौजूई वसअत हमारे सामने आश्कार हो जाएगी कि मंटो ने अंग्रेज़ों के, जो कि जालिम थे, गासिब थे, जुल्म और इस्तबदाद के मालिक थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जालिमाना कानून के पस मंज़र में मंटो ने हिंदुस्तान के माशरती रवैये में बहुत ही मामूली और बड़े ही मासूम किरदार का इंतखाब किया। वो है उस्ताद मंगू। उस्ताद मंगू पेशे के एतबार से कोचवान यानी तांगा चलाने वाला। वो एक समाजी जिंदगी का एक फ़आल, एक मुतहर्रिक लेकिन इंतहाई मामूली किरदार है। ये जिंदगी का ऐसा किरदार जो जिंदगी की तलखियों से बहुत दूर, जो सियासी बसीरतों से जो सियासी जिंदगी से बहुत हद तक दूर है। मंटो ने इस किरदार के पस मंज़र में दर हकीकत हिंदुस्तान की गुलामाना जहनीत को पेश करने की कोशिश की है। पहले कहानी का एक खुलासा, मुख्तसर सा खुलासा आपके सामने रखता हूँ, उसके बाद मंटो के पे तख्लीक करदा किरदार उस्ताद मंगू और फिर इस कहानी के पस मंज़र में मौजूद लबे लबाब से आपसे गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा। कहानी कुछ इस तरह है कि मंगू कोचवान तांगा चलाता है और अपने अड्डे में मुमय्यज़ और मुमताज़ समझा जाता है, सिर्फ इस बिना पर कि उसके मालूमात बहुत वसी हैं। मंगू ये मालूमात बुनियादी तौर पर अपनी सवारियों के ज़रिए हासिल करता। उसके तांगे में जो लोग सवारी करते वो उनकी बातों को तवज्जो और गौर से सुना करता और उन सवारियों की बातों से अपने जहन में मालूमात का एक ज़ख़ीरा इकट्ठा कर कर उसका एक तज्ज़िया कर कर अपने साथियों को उसके सामने बयान किया करता। यही वजह है कि उसके साथी मंगू कोचवान की लियाकत, जहानत और फतानत से बेइंतहा मुतासिर थे, और मंगू भी अपने तबके में, अपने कोचवानों में इसलिए जी शऊर और मोतबर समझा जाता कि वो इन मालूमात की बुनियाद पर इत्तला फराहम करता और अपने साथियों को ज़हनी और नफ्सियाती तौर पर मुतासिर करने की कोशिश किया करता। इस पस मंज़र, इस कहानी में उस्ताद मंगू की नफ्सियाती कैफियत को सआदत हसन मंटो ने बहुत दिलचस्प अंदाज में पेश किया है। मंगू जो अपनी सवारियों की गुफ्तगू से इकट्ठा होने वाली मालूमात का एक खाका बनाकर अपने मुताल्लिकीन को पेश किया करता था, जब उसने ये सुना कि हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों ने एक नए कानून के निफाज का फैसला कर लिया है, और वो नया कानून क्या है, कैसा है, इससे मुताल्लिक उसकी सवारियों में जो गुफ्तगू हुई, कभी उसकी सवारी में कोर्ट के वकील बैठते, कभी तलबा बैठते या कभी ताजिर और व्यापारी बैठते, तो वो उनकी गुफ्तगुओं से सुनता तो सबको 1935 में इंडिया में नाफिज होने वाले इस आइन से एक किस्म की उम्मीद हो चली थी। गो कि वो सियासी नौयत के मामलात थे, लेकिन उन हौसला अफजा मालूमात से मंटो के जहन में एक खाका बन जाता है
اور وہ خاکہ بنتا ہے آزاد ہندوستان کا، یعنی وہ جو غلامی کی چوٹ اور کسک اس کے سینے پہ لوٹ اس کے سینے کو کچل رہی تھی، اب آہستہ آہستہ 1935 میں نافذ ہونے والے نئے قانون کے پس منظر میں اس کی ذہنی ساخت تبدیل ہونا اور اس کی نئے طرز پر تشکیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، یعنی منگو کوچوان اپنے ہی ذہن میں نئے قانون سے متعلق ایک خوشنما تصور مان لیتا ہے، ایک حسین تصور تراش لیتا ہے کہ جیسے ہی نیا قانون نافذ ہوگا ہندوستان کی تقدیر بدل جائے گی۔ اس کہانی کے اندر غیر محسوس طریقے سے بڑے ہی فنکارانہ چابک دستی کے ساتھ علامتی انداز میں سعادت حسن منٹو نے 1 اپریل کی تاریخ کو استعمال کیا۔ دنیا بھر میں اس دن کو اپریل فول کے نام سے جانا جاتا ہے، اور منگو کوچوان کے کردار کے ذریعے 1935 میں نافذ ہونے والے اس آئین کے تحت استاد منگو کے کردار کے ذریعے سعادت حسن منٹو نے اس تاریخ سے بڑا ہی زبردست قسم کا کام لیا، گویا وہ اس کہانی کے پس پردہ 1 اپریل کو نافذ ہونے والے نئے قانون سے پہلے ہی یہ بات واضح کر دیتا ہے کہ یہ صرف فول ڈے ہے، بے وقوفی ہے۔ اور اس کہانی کا اصل لب لباب یہ ہے کہ جناب غلامانہ ذہنیت میں جب کوئی روشنی کی ایک کرن نظر آ جائے تو سماج کا تمام طبقہ اس معمولی سی روشنی کے پیچھے دل و جان سے لگ جایا کرتا ہے۔ بہرحال تو منگو کوچوان کی یہ معلومات جو اس کو سواریوں سے ملا کرتی ہے، اس کے ذہن میں ایک خوشنما تصور تراش لیتی ہے۔ غلامی کی زندگی سے تنگ آ کر انگریزوں کی نفرت کا لاوا اس کے سینے میں ابل کر بالآخر اس کے ذہن کی ایک نئی تشکیل کرتا ہے، اور وہ نئے قانون سے متعلق ایک خوشنما تصور تراش لیتا ہے، اور وہ تصور آزادی کا، وہ تصور انگریزوں کے ہندوستان سے انخلا کا۔ یہی وجہ ہے کہ منگو بڑی بے چابی اور بے چینی کے ساتھ 1 اپریل کا انتظار کرنے لگتا ہے۔ 1 اپریل جب آتی ہے تو منگو کوچوان اپنے تانگے کو سجاتا ہے، اس کو سجاتا سنوارتا ہے اور بے تکلف لاہور کی سڑکوں پر تانگا چلانے لگ جاتا ہے، اور دیکھتا ہے کہ آج کی صبح میں کوئی نئی بات نہیں، وہ جس صبح کا منتظر تھا یہ وہ صبح نہیں۔ 1 اپریل کو اس کی آنکھیں جو سہانے خواب دیکھنا چاہتی تھیں، اس میں سے ایک بھی تعبیر اس کو عملی زندگی میں نظر نہیں آئی، تو وہ مایوس ہو کر اپنے تانگے کو آہستہ آہستہ بڑھاتا رہتا ہے۔ اچانک اسے ایک سواری ملتی ہے، یہ سواری در حقیقت وہ انگریز سواری ہوتی ہے جس سے گزشتہ برس اس کا جھگڑا ہو چکا ہوتا ہے۔ منگو کوچوان اس جھگڑے کے وقت تو حاکم اور محکوم کی نسبت سے خاموش ہو جاتا ہے، لیکن آج جب کہ 1 اپریل ہے اور اس کے ذہن میں نئے قانون کا ایک خوبصورت تصور تشکیل پا چکا ہے اور وہ نئے قانون سے آزادی کی راہ تک رہا ہے، تو آج ایک دم اس کی گزشتہ زندگی کے سارے ظلم اور ستم یاد آ جاتے ہیں، اور ایک ساتھ وہ اس گورے کو بڑی حقارت اور بڑی ہی حقارت کے ساتھ پوچھتا ہے، اس سے بات کرتا ہے۔ گورے کو بھی یہ بات ذہن میں آ جاتی ہے کہ یہ وہی شخص ہے جس سے گزشتہ برس میرا جھگڑا ہو چکا تھا۔ بہرحال منگو کوچوان سواری سے منہ مانگا کرایہ وصول کرتا ہے، اور اسی کرائے کے اوپر دونوں کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے، اور منگو بے اختیار اس انگریز افسر کو مارنے لگتا ہے اور چیختا چلاتا رہتا ہے، 1 اپریل کو بھی وہی اکڑ پھون۔ بالآخر سپاہی آ کے اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ مجنونانہ کیفیت جو منگو پر طاری تھی اور انگریز کو اس سے شدید خطرہ تھا، وہ سپاہی اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور لے جا کے حوالات میں بند کر دیتے ہیں۔ منگو کوچوان چیختا چلاتا رہتا ہے، نیا قانون، 1 اپریل، اور وہی آزادی کی باتیں کرتا ہے۔ تو اتنے میں تھانے دار اس کو کہتا ہے کوئی نیا قانون نہیں، قانون وہی پرانا ہے۔ یہ اس کہانی کا بنیادی خلاصہ جو آپ کے سامنے پیش کیا۔ در حقیقت اس کہانی کے مرکزی کردار منگو کوچوان کے ذریعے سعادت حسن منٹو نے ہندوستان کی غلامانہ ذہنیت کو پیش کیا ہے کہ جب عام آدمی سے لے کے خواص تک صرف ذاتی منفعت اور مفاد میں مبتلا ہو جائے، یہ عملی طور پر ناکارہ، غیر فعال اور غیر متحرک ہو جائے، تو ایسے وقت میں بغیر محنت، کوشش، جستجو اور قربانی کے آزادی نہیں ملا کرتی۔ آزادی ملا کرتی ہے قربانی کے بدلے میں، آزادی کے لیے جد و جہد اور کوشش کرنا پڑتی ہے، لیکن منگو کوچوان کی پوری کہانی میں پڑھ کے دیکھ لیجئے، کہیں کوئی کوشش نہیں، وہ تو بس نئے قانون سے خوشنما امید لگا کر، آنکھوں میں نئے اور سہانے خواب سجا کر آزادی کی امنگوں کو تراش لیتا ہے۔ وہ آزادی کے خوبصورت تصور کو ایک پیکر سمجھ کر اپنی زندگی پر، اپنے حواس پر، اپنی نفسیات پر طاری کر لیتا ہے۔
استاد منگو کی نفسیاتی کیفیات کو سعادت حسن منٹو نے اس پوری کہانی میں بہت ہی فنکارانہ چابکدستی کے ساتھ پیش کیا ہے اور کہیں بھی اس کہانی میں جھول پیدا نہیں ہونے دیا۔ منگو گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ 1 اپریل کی آمد کے قریب ہونے کے ساتھ ساتھ کس قسم کی ذہنی اور نفسیاتی کیفیات کا شکار ہوتا ہے، نئے قانون سے متعلق اس کے دل و دماغ میں جو تصورات قائم ہوتے ہیں وہ ان سے کس قسم کی امیدیں وابستہ کرتا ہے، ان سب کا تذکرہ سعادت حسن منٹو نے نہایت ہی فنکاری کے ساتھ بہت ہی سادہ اور خوبصورت اسلوب میں اس معمولی مگر خوبصورت کردار کی صورت میں پیش کر دیا ہے۔ سعادت حسن منٹو نے در حقیقت غلامی کی بنیادی وجہ بیان کر دی کہ جب آپ عمل سے دور ہوں، کوشش نہ کرتے ہوں، جد و جہد سے عاری ہوں تو آنکھوں میں سہانے خواب نہیں سجائے جاتے۔ آزادی کی قیمت قربانی ہے اور بغیر قربانی کے کوئی آزادی میسر نہیں آ سکتی۔ یہاں ایک بات اور جو اس کہانی کے پس پردہ بہت ہی واضح طور پر نمایاں ہوتی ہے وہ یہ کہ جناب آزادی کی قیمت قربانی تو ہے ہی، لیکن اس کے پیچھے صرف معلومات یا اس کے پیچھے صرف خوشنما تصور ہی ضروری نہیں، بلا شبہ تصور اور نظریہ انسان کو طاقت اور قوت دیا کرتا ہے، لیکن صرف چاہتوں سے زندگی نہیں بنا کرتی۔ زندگی کو بنانے کے لیے، اس کو سجانے، سنوارنے اور بدلنے کے لیے عملی طور پر جد و جہد اور کوشش بھی کرنی پڑتی ہے۔ اور عملی زندگی میں استاد منگو صبح سے شام تک روزگار کے علت و معلول میں جکڑا ہوا ہے۔ اس کی عملی زندگی میں آزادی کی خواہش تو نظر آتی ہے، لیکن اس کی کوئی جد و جہد، کوئی کوشش اور کوئی رد عمل نظر نہیں آتا۔ وہ انگریزوں سے نفرت تو کرتا ہے، آزادی کی شمع اپنے دل میں جلاتا ہے، لیکن اس کے بدلے اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی اور قربانی پر آمادہ نہیں ہوتا۔ در حقیقت اس استاد منگو کے ایک معمولی کوچوان کے کردار کے ذریعے غلامی کی اصل وجہ سعادت حسن منٹو نے بیان کر دی کہ ادنا سے لے کے اعلیٰ تک، اوپر سے لے کے نیچے تک تمام کا تمام طبقہ محض چاہتوں، خواہشوں، ارمانوں اور خوابوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور ان چاہتوں، ارمانوں کے لیے کسی قسم کی کوئی قربانی، کوئی ایثار، کوئی جد و جہد اور کوئی کوشش کرنے پر آمادہ نہیں۔ بس یہ چاہتا ہے کہ ہماری تقدیر، ہمارا نصیب، ہمارا مقدر، ہماری دنیا ایسے ہی پلٹ جائے، کوئی نیا قانون آئے اور ہماری زندگی کو پلٹ دے۔ ایسا نہیں ہوا کرتا۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جسے خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔